حضرات، حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت کی ذات وہ ذات ہے کہ ہم چاہیں بچپن دیکھیں، چاہیں ہم آپ کے بچپن کا مطالعہ کریں یا پھر جوانی کا مطالعہ کریں یا پھر ہم آپ کی بزرگی کا مطالعہ کریں، لیکن ہم کسی بھی زندگی کے کسی بھی لمحات کے کسی بھی گوشے میں ہم یہ نہیں پاتے ہیں کہ آپ کا قدم شریعت مطہرہ کے خلاف اٹھا ہو۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو شعراء ہوتے ہیں، آپ نے میدان شاعری میں بھی بہت زیادہ نام کمایا ہے، بڑے بڑے شعراء کو آپ نے شکست دی ہے۔ آپ کے دور میں جو بڑے بڑے شعراء تھے کہ صرف آپ کو مقابلے میں جن کو رکھا جاتا ہے وہ علامہ اقبال ہی کو رکھا جاتا ہے، ورنہ تو آج تک کوئی بھی علامہ اقبال کے بعد میں اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑی تحقیق کرنے والا، اتنا بڑا مفکر کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ صرف ہم علامہ اقبال ہی کو آپ کے مقابلے میں شاعری کے میدان میں رکھ سکتے ہیں، اور شاعری کے میدان میں ہم صرف علامہ اقبال کو اتار سکتے ہیں آپ کے مقابلے میں، ورنہ تو کوئی بھی بر صغیر میں ایسی ذات نہیں ہے امیر خسرو کے بعد میں کہ اردو میدان میں آپ کے مقابلے میں ہم اس کو رکھ سکیں اور ناپ سکیں کہ امیر خسرو کی یا پھر مرزا غالب کی شاعری، امیر خسرو کی شاعری، اور جو بہت بہت بڑے شعراء ہندوستان میں گزرے، حسن جیسے اور مرزا غالب، اور اردو میں تو بہت بہت بڑے شعراء گزرے ہیں، لیکن ہم امیر خسرو کے بعد میں ہندوستان میں اگر کسی نے اردو کو زندہ کیا ہے تو اردو کو زندہ کرنے والی ذات صرف وہ دو ذات ہیں، ایک علامہ اقبال کی ذات ہے اور دوسرا حسان الہند امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات ہے، ورنہ تیسری کوئی ذات نہیں ہے۔ تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کا قدم شریعت سے ہٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ علامہ اقبال کا خود قدم شریعت مطہرہ سے ہٹ گیا تھا۔ آپ عمومی طور پہ آپ نے پوری زندگی داڑھی نہیں رکھی، اب سب جانتے ہیں جو انسان داڑھی نہیں رکھتا ہے تو اس کا علم ایک طرف ہے اور اس کا تقوی ایک طرف ہے۔ انسان کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں سامنے رکھ کر کے تو ہم اس کی زندگی میں اس کی زندگی سے ہم سبق لیتے ہیں تو ہم اس کی ظاہری زندگی سے بھی سبق لیتے ہیں، اس کی باطنی زندگی کو بھی ہم سبق لینا چاہیے اور لیتے ہیں، لیکن ہم ظاہری زندگی سے بھی ہم سبق لیتے ہیں۔ تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے جو شعراء ہوتے ہیں، اور مرزا غالب کا تو یہ حال تھا کہ وہ شراب پی کر کے روٹوں پہ پڑا رہتا تھا، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ کوئی ہمیں اٹھائی کیوں۔ میرے بھائیوں، یہ جو شعر پڑھا تھا مرزا غالب نے، یہ اسی وقت پڑھا تھا جب آپ مرزا غالب اگرچہ اپنے وقت کا شہنشاہ تھا، اردو شاعری کا شہنشاہ، جس کے مضمون نگاری کا کوئی جواب نہیں، جس کا شاعری کا کوئی جواب نہیں، جس کی ادبیات کا کوئی جواب نہیں۔ میرے بھائیوں، وہ ہر میدان میں کامیاب تھا لیکن پھر بھی میں کھانے میں پڑا رہتا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بھی شاعری لاجواب ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی اپنے نبی سے سچا عشق کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرزا غالب بھی عشق میں کا پیکر تھا، لیکن مرزا غالب جو پیار کرتا تھا وہ ایک دنیاوی ذات سے، جس سے دنیا مل سکتی ہے۔ اسد اللہ خان غالب عشق مجازی کا پیکر تھا، لیکن حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی عشق مجازی کے نہیں بلکہ عشق حقیقی کے، اللہ رسول کے محبت کے ایک پیکر تھے۔ میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جہاں اپنی شاعری کرتے تھے تو عشق رسول آپ کے سینے میں موجیں مارتا تھا۔ آپ عشق رسول آپ کے سینے میں جو موجیں مارتا تھا، عشق رسول کی آگ جو آپ کے سینے میں لگی ہوئی تھی، وہ آگ جب
زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور جب اس کا دھواں اٹھنے لگتا تھا، اسی دھوئیں کو آپ کی قلم کی شکل میں جب وہ نکلتا تھا تو وہی شاعری بن جاتا تھا۔ میرے بھائیو، آپ نے عطر بکتا ہوا دیکھا ہوگا۔ ہمارے ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش میں ایک جگہ ہے کہ جہاں کا عطر بہت مشہور ہے، لیکن عطر جو بنتا ہے تو وہ پھولوں سے بنتا ہے، پھولوں کے بھاپ سے بنتا ہے، لیکن جو شاعری ہوتی ہے اس کے لیے عشق ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی انسان صحیح طریقے سے شاعری نہیں کر سکتا اس وقت جب تک کہ عشق حقیقی ہو، چاہے عشق مجازی ہو۔ عشق ہونا چاہیے شاعری کے لیے، اور غازی کے لیے بھی عشق ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے تو عشق کو بہت آگے بڑھا دیا۔ اقبال نے کہہ دیا کہ وہ عشق ہی تھا جو اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلا رہا تھا، وہ عشق ہی تھا جو کربلا کے میدان میں اپنی گردن کو راہ خدا میں کٹا رہا تھا، وہ عشق ہی تھا جو ایک دوست دوسرے دوست پر اپنی غار ہرا میں جان لٹا رہا تھا۔ علامہ اقبال نے تو یہ کہا ہے۔ تو شاعری کے لیے عشق ہونا ضروری ہے، محبوب کی ذات ہونا ضروری ہے، لیکن جیسا محبوب ہوتا رہے گا ویسی اس کی شاعری لاجواب ہوتی رہے گی۔ تو دنیا کے سارے محبوب ایک طرف رکھ دیے جائیں اور میرا نبی ایک طرف رکھ دیے جائے، تو سارے دنیا کے جتنے بھی محبوبین ہیں ان کو جب جمع کیا جائے اور ان کے حسن کو جمع کیا جائے تو ان کا حسن اور اخلاق ایک طرف بیٹھ جائے گا، اور میرے نبی کا حسن اور اخلاق ان کے حسن اور اخلاق کے سامنے ایک ذرہ نظر آئے گا، ایک ذرے کے برابر نظر آئے گا۔ میرے بھائیو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی کہا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، ارے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ ہوتا یہ ہے جتنے بھی شعراء ہوتے ہیں جب وہ میدان شاعری میں جب اترتے ہیں تو ان کو شراب چاہیے، چاہے وہ شراب کسی میخانے میں تیار ہوتی ہو اور چاہے کسی محبوب کی نظروں سے نکلتی ہو، وہ شراب چاہے انگور کے رس سے بنتی ہو چاہے محبوب کی نظروں سے نکلتی ہو، شراب ہونا ضروری ہے۔ بنا شراب کے کچھ، تو شاعری کے لیے عاشق کا ہونا ضروری ہے۔ بنا عشق کے کوئی بھی انسان شاعری نہیں کر سکتا، کیوں کس چیز پہ شاعری کرے گا؟ وہ الگ بات ہے کہ ہر ایک انسان کا محبوب الگ الگ ہوتا ہے، معشوق الگ الگ ہوتا ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں، طلبہ اکرام، سوشل میڈیا کے ناظرین کرام، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک عشق انسان کرے تو وہ صرف عورت سے کرے، کسی غیر کی بیٹی سے کرے، بہو سے کرے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ انسان پیار تو خود انسان اپنی ذات سے بھی کرتا ہے، اپنی اولاد سے بھی کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سماج اس کو جائز کرتا ہے، جائز قرار دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ انسان پیار تو اپنی اولاد سے بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں وہ پیار جانوروں سے بھی کرتے ہیں، پیار انسان اپنی کھیتی سے بھی کرتا ہے۔ انسان مر سکتا ہے لیکن کھیتی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں پیار پہاڑوں سے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ ہم کو جو شعراء ہوتے ہیں تو ان شعراء کی شاعری میں ہم کو وطنی محبت دکھائی دیتی ہے، لیکن سچی شاعری وہ ہوتی ہے جس کو سماج جائز قرار دے، سماج جس کو پسند کرے وہی شاعری ہے۔ میرے بھائیوں، اب شاعری بھی بہت طریقے کی ہوتی ہے۔ اب میرے بھائیوں، ہم کو ہندوستان کے اندر صرف دو ذات ایسی ملتی ہیں جو ہم کو یہ سبق دیتی ہیں کہ تمہیں پیار کرو، تو ایک
ذات تو وہ ہے جو ہم کو یہ درس دیتی ہے کہ تم کو پیار کرنا ہے دنیا میں اور آخرت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوٹ سکتا، وہ ہے تمہیں عشق مصطفیٰ۔ تمہاری دنیا بھی سنبھل جائے گی اور آخرت بھی سنبھل جائے گی۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے عشق مصطفیٰ کے پیکر تھے۔ وہیں پر علامہ اقبال اپنے دیش بھکتی کے گیت گاتے تھے، کہتے تھے دیکھو دیش رہے، تمہارا گھر بار ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، تمہارا مکان ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، مگر اگر دیش ٹوٹ گیا تو تمہاری نہ مکان سلامت رہ سکتا ہے، نہ دکان تمہاری سلامت رہ سکتی، نہ تمہارے گھر بار سلامت رہ سکتا ہے۔ تو دیش بھکتی کے گیت علامہ اقبال نے گائے ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ میرے بھائیوں، اور اکثر شعراء کی شاعری میں انقلاب کی باتیں جہاں ہو جاتی ہیں تو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں جو انقلاب کی بات کرے حقیقت میں وہی شاعر ہے۔ راحت اندوری صاحب کہتے تھے، ارے کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، آج جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو انقلاب کی بات شاعری میں ہوتی ہے، وہ شاعری اور چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، محبوب کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں محبوب ایسا ہونا چاہیے جو میرے امام نے چنا تھا۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اپنے محبوب کی چہرے کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں اور زلفوں کو کالی گھٹاؤں سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے نبی کے زلفوں کو کہا شب زلف ہے یا مشک خطا، جو زلف مبارکہ ہیں رسول پاک کی۔ تو ارے جب قرآن نے نبی کے زلف کے بارے میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تو رات سے تشبیہ دی پروردگار عالم نے نبی کے زلفوں کو، تو اعلیٰ حضرت نے کہا ارے میں تو رات بھی نہیں دیکھتا، رات بھی اتنی کالی نہیں ہوتی جتنی کالی گھٹ میرے نبی کی زلفیں ہیں۔ تو محبوب جیسا ہوگا ویسی اس کی شاعری لاجواب ہوتی جائے گی، جیسا محبوب لاجواب ویسی اس کی شاعری لاجواب ہوتی جائے گی۔ تو محبوب کو چننا چاہیے۔ انسان اکثر و بیشتر جب بچپن میں ہوتا ہے تو کھیل کود سے پیار کرتا ہے، دوستوں سے پیار کرتا ہے، اور جب جوان ہو جاتا ہے تو عورتوں سے پیار کرتا ہے، لڑکیوں سے پیار کرتا ہے، اور جب وہ 25 کے بعد میں جب نیچے اترتا ہے تو وہ پھر اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، اور پھر اور اوپر آگے بڑھتا ہے تو پھر اولاد کی اولاد سے پیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کو محبوب رکھنا چاہیے، لیکن ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اپنا محبوب زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو شاعری میں ہر ایک انسان جب قدم رکھتا ہے شاعری کے میدان میں تو اس کا قدم شریعت سے ہٹ جاتا ہے، اور علامہ اقبال پوری طریقے سے شاعری کے میدان میں جب اترے تو ان کا قدم بھی شریعت سے بہکا تھا۔ لیکن ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پوری شاعری میں کہیں یہ نہیں پاتے کہ آپ نے کوئی ایک جملہ شریعت کے خلاف لکھ دیا ہو۔ میرے بھائیوں، بیدم بارسی نے کہا تھا ارے گر پر کے یہاں پہنچا، یہ تو حضور مفتی اعظم ہند نے کہا تھا کہ گر پر کے یہاں پہنچا، مر مر کے تجھے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانانا۔ لیکن بیدم بارسی حضور مفتی اعظم ہند سے بھی آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جانانا۔ تو جانانا دونوں کی شاعری میں ہے،
حضور مفتی اعظم ہند نے کہا کہ گر پر کے یہاں پہنچا مرمر کے تجھے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا نہ۔ لیکن حضور بیدم بارسی نے کہا بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا نہ۔ تو بیدم بارسی عشق الہی کے پیکر تھے۔ پیر و مرشد سے محبت کرنا، یوں سمجھ لو کہ پیر و مرشد اگر سچا پیر ہے تو اس کی محبت اللہ تک پہنچا دے گی آپ کو۔ پیر کی محبت سے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں آسانی سے۔ میرے بھائیوں، پیر پرستی ہی سے خدا پرستی ملتی ہے۔ میر عبد الواحد بلگرام انسان کو محبت کرنا چاہیے تو ایسے ذات سے محبت کرنا چاہیے جو محبت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، دنیا میں کسی سے بھی محبت کیجیے، وفا نہیں مل سکتی ہے آپ کو، لیکن حضور پاک کی محبت، اللہ کے ولیوں کی محبت، یہ ایسی محبت ہے آپ کو دنیا میں بھی کام میں دے گی اور آخرت میں بھی کام میں دے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو محبوب بھی دنیا سے جدا رکھتے ہیں۔